فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں عباد الرحمن کے اوصاف سورہ فرقان کی آخری آیات کی روشنی میں۔ مؤلف ہیں آیت اللہ حجت الاسلام محمد محمدی اشتہاردی، ترجمہ کیا ہے سید سعید حیدر زیدی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 57 ہے، عنوان ہے، اور یہ 5ویں خصوصیت ہے، عنوان ہے انفاق اور خرچ میں اعتدال۔ قرآن کریم خداوند رحمان کے خاص اور ممتاز بندوں کی 5ویں خصوصیت کے بارے میں فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف یعنی فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بخل یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اپناتے ہیں۔ اس آیت میں زندگی کے ایک اہم ترین مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے جسے ملحوظ اور پیش نظر رکھنا فرد اور معاشرے کی آسائش، فلاح اور اطمینان کا باعث ہے، اور بہت سی سماجی اور اقتصادی مشکلات کے حل اور خرابیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ یہ اہم ترین مسئلہ خرچ میں اعتدال اور میانہ روی ہے۔ اعتدال یعنی میانہ روی، یعنی حد سے زیادہ بڑھنے اور حد سے کم ہونے کی درمیانی لکیر۔ اسلام تمام امور اور معاملات میں اس طرز عمل کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اسلام کی پیروی کی وجہ سے مسلمانوں کو امت وسط یعنی معتدل امت کہا گیا ہے۔ ارشاد قدرت ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسطی میں قرار دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پیش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جاہل قرار دیا ہے جو اعتدال سے نکل کر افراط یا تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل کو ہمیشہ افراط یا تفریط کا شکار دیکھو گے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار 70 نمبر کا۔ زیر بحث آیت جو سورہ فرقان میں بیان ہونے والی ہے بیان ہوئی ہے خداوند عالم کے ممتاز اور خاص بندوں کی 5ویں خصوصیت کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس میں اعتدال کے ایک اہم ترین شعبے پر گفتگو کی گئی ہے جس کا تعلق اقتصادی امور اور اجتماعی اور سماجی زندگی سے ہے، اور جو زندگی کے اصلاح اور بہتری اور خوشگوار اجتماعی اور عائلی حیات کے سلسلے میں اہم کردار کی حامل ہے۔ اور وہ خصوصیت خرچ میں میانہ روی کی خصوصیت ہے، یعنی مرد مسلمان کو چاہیے کہ خرچ کرتے ہوئے نہ اسراف اور فضول خرچی کرے اور نہ کنجوسی اور بخل سے کام لے، بلکہ ان دونوں کی درمیانی راہ اپنائے۔ صفحہ نمبر 58 ہے، عنوان ہے اسلام میں فضول خرچی کی مذمت۔ کسی بھی عمل میں حد اعتدال سے کسی بھی قسم کی افراط یعنی تجاوز اور زیادتی اسراف کہلاتی ہے۔ مثلا ایک وقت کے کھانے کے لیے 600 گرام غذا کافی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے لیے 1 کلو گرام غذا بنائے، اس میں سے 800 گرام کھائے اور باقی بچ جانے والی 200 گرام غذا کو پھینک دے، تو اس نے ایک وقت کے کھانے میں 2 طرح کا اسراف اور فضول خرچی کی۔ ایک یہ کہ اس نے 200 گرام غذا زیادہ کھائی ہے، اور دوسرے یہ کہ 800 گرام سے زیادہ جو 200 گرام غذا تیار کی تھی اسے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس طرح اس نے ایک وقت کے کھانے میں 400 گرام غذا فضول خرچ کی۔
اس مثال کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں زندگی کے دوسرے مختلف پہلوؤں اور شعبوں کا جائزہ لے کر ہم بآسانی جان سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مختلف صورتوں میں کس قدر اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے۔ اسراف کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس کی ایک شکل جس سے زیر بحث آیت میں روکا گیا ہے خرچ میں اسراف ہے، جیسے کھانے پینے میں اسراف، کھانے کو پھینک کر ضائع کرنے میں اسراف، فضول تکلفات اور بے جا تزئین اور آرائش وغیرہ میں اسراف، حتیٰ کہ اگر عبادات کے دوران بھی افراط ہونے لگے، مثلا کوئی وضو اور غسل میں عقلی اور فطری حد سے زیادہ پانی خرچ کرے تو یہ بھی اسراف ہے۔ اسی بنیاد پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وضو اور ہر چیز میں اسراف ہو سکتا ہے، اور یہ روایت ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر ہے 26248۔ عباسی نامی ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور گھر میں بیوی بچوں کی ضروریات اور دوسرے امور کے بارے میں اخراجات کے سلسلے میں امام سے رہنمائی طلب کی۔ امام رضا علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تمہارے خرچ کو دو ناپسندیدہ کاموں یعنی فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان ہونا چاہیے۔ عباسی نے پوچھا، اس سے آپ علیہ السلام کی کیا مراد ہے؟ فرمایا، کیا تم نے قرآن کریم میں خداوند عالم کا وہ کلام نہیں پڑھا جس میں اس نے فضول خرچی اور کنجوسی دونوں کو ناپسند قرار دیا ہے، اور خدا کے ممتاز بندوں کے اوصاف میں فرمایا ہے کہ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کا درمیانی راستہ اپناتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67۔ لہٰذا اپنے افراد خانہ کے اخراجات اور ان کی ضروریات زندگی کی خریداری اور ان چیزوں کو خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو۔ اور یہ روایت ہے سفینۃ الحجار محدث قمی کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 615، اور بحار الانوار علامہ مجلسی کی، جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 347۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کے سامنے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 کی، اور پھر زمین سے مٹھی بھر سنگریزے اٹھا کے انہیں سختی کے ساتھ ہاتھ میں بھیچا اور فرمایا، یہ بخل اور سخت گیری ہے جس کی آیت میں ممانعت کی گئی ہے۔ پھر آپ نے سنگریزوں کی ایک اور مٹھی اٹھائی اور اس طرح اپنے ہاتھ کو کھولا کہ وہ سب سنگریزے زمین پر گر گئے اور فرمایا، یہ اسراف ہے۔ پھر تیسری دفعہ مٹھی بھر سنگریزے اٹھائے اور اپنا ہاتھ تھوڑا سا کھولا، اتنے کہ کچھ سنگریزے گر گئے اور کچھ آپ کے ہاتھ میں ہی رہے، اور فرمایا، یہ اسراف اور کنجوسی کے درمیان پایا جانے والا اعتدال ہے۔ اور یہ روایت ہے تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 29۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اسراف اور فضول خرچے کی ممانعت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر چند آیات سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں کہا کہ کھاؤ اور پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں کہا، فضول خرچی نہ کرنا کہ خدا فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا، اور نہ تم اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ بالکل کھلا چھوڑ دو کہ آخر میں ہاتھ خالی اور قابل ملامت ہو جاؤ۔ اسی آیت اور حکم الہی کو سامنے رکھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی بھی انفاق یعنی خرچ اعتدال پر مبنی انفاق سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں۔ خدا انفاق میں اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ روایت ہے قصار الجمل آیت اللہ علی مشکینی صفحہ نمبر 305 پر۔ یہی وجہ تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور ہر قسم کی شان و شوکت کے اظہار اور بے جا تکلفات سے سختی کے ساتھ گریزاں رہتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اہلکاروں کے نام ایک خط میں لکھا کہ
اپنے قلموں کی نوک کو باریک تراشو، سطروں کے درمیان فاصلہ کم رکھو، زیادہ الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرو، معنی کے بیان کو مطمع نظر رکھو، فضول اور زیادہ باتوں سے دور رہو تاکہ مسلمانوں کے مال کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ روایت ہے بہار الانوار، علامہ مجلسی، جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 105۔ نیز آپ علیہ السلام ہی نے فرمایا، یاد رکھو کہ مال کا ناحق عطا کر دینا بھی اسراف اور فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے۔ اگر یہ عمل انسان کی دنیا میں بلندی کا باعث بنے بھی تو آخرت میں اسے پست کر دیتا ہے، اور اگر لوگوں کی نظر میں قابل احترام بنا بھی دے تو خدا کی نگاہ میں ذلیل کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص مال کو ناحق یا نااہل پر خرچ کرتا ہے تو پروردگار اسے اس کے شکرانے سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 24۔ جو شخص اپنی کسی چیز کو اطاعت خدا کے سوا کسی اور مقصد میں صرف کرے اور مسرف یعنی فضول خرچ ہے وہ۔ اور یہ روایت بہار الانوار، جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 302۔ یاسر خادم کہتے ہیں کہ ایک روز امام رضا علیہ السلام کے کچھ غلام پھل کھا رہے تھے اور انہیں پوری طرح کھائے بغیر ایک کونے میں پھینکتے جاتے تھے۔ امام علیہ السلام نے جب ان کا یہ مسرفانہ عمل دیکھا تو ناراض ہو کر ان سے فرمایا، سبحان اللہ، اگر تمہیں ان پھلوں کی ضرورت نہیں تو دوسرے انسان ہیں جنہیں ان کی ضرورت ہے، تم آدھے کھاتے ہو اور یہ پھل کیوں دور پھینک رہے ہو؟ انہیں اٹھاؤ اور ضرورت مندوں کو دے دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھجور کی گٹھلیوں کو پھینکنے سے منع کرتے ہوئے اور مسرفوں یعنی فضول خرچ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، برتن کی تہہ میں بچے ہوئے پانی کو بھی نہ پھینکو کہ یہ بھی اسراف یعنی فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ روایت ہے انوار الحیہ، محدث قمی، صفحہ نمبر 329، بہار الانوار، جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 346۔ صفحہ نمبر ہے 62۔ عنوان ہے امام خمینی رحم اللہ کا فضول خرچی سے شدید پرہیز کرنا۔ امام خمینی علیہ رحمہ جو اسلامی احکام اور فرامین پر عمل کے معاملے میں انتہائی سخت گیر تھے اور اس معاملے میں مثالی حیثیت کے حامل ہیں، آپ تمام باتوں خصوصاً اخراجات میں فضول خرچی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ نمونے کے طور پر ملاحظہ کیجیے، امام خمینی کے دفتر کے ایک اہلکار نے لکھا، ایک بار مالی امور کے انچارج نے ایک لفافے کی پشت پر کچھ تحریر کر کے امام خمینی کی خدمت میں بھیجا۔ امام نے ایک چھوٹے کاغذ پر اس کا جواب لکھا اور اس کے نیچے تحریر کیا کہ آپ چاہتے تو اس چھوٹے سے کاغذ پر بھی لکھ سکتے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ صاحب اپنے کاغذوں کو جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیتے اور جب امام خمینی کے لیے کوئی چیز لکھنا ہوتی تو کاغذ کے ان ٹکڑوں پر لکھتے اور امام خمینی بھی اسی کاغذ کے نیچے اس کا جواب تحریر فرما دیتے تھے۔ امام خمینی کی صاحبزادی خانم زہرا مصطفی اپنے بچپنے کی یادیں بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ امام خمینی کا درس 11:30 بجے ختم ہوتا تھا۔ اس موقع پر آپ 20 منٹ میرے ساتھ کھیلا کرتے، پھر ظہر سے 10 منٹ پہلے نماز کی تیاری کے لیے آتے۔ امام خمینی کھیل کود کے سامان کی خریداری کے سخت مخالف تھے اور کہتے تھے کہ یہ فضول خرچی ہے۔ ہم مٹی وغیرہ سے گولیاں بنا کر ان سے کھیلتے، جو کوئی ان گولیوں کا نشانہ لگاتا وہ جیت جاتا۔ 20 منٹ ہم یہی سادہ سا کھیل کھیل لیتے تھے۔ امام خمینی کی دفتر کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہر مہینے کے آخر میں جمران کے ماہانہ اخراجات کی تفصیل امام خمینی کی خدمت میں پیش کرنا میری ذمہ داری تھی۔ ایک روز حسب معمول میں نے اخراجات کی تفصیل امام کی خدمت میں ارسال کی۔ اس تفصیل میں امام کے گھر آنے والے مہمانوں کی خاطر و تواضع، امام کی رفت و آمد اور بجلی کے اخراجات بھی تحریر تھے۔ حساب بھیجنے کے آدھا گھنٹے بعد امام خمینی کے فرزند احمد خمینی نے مجھے فون کر کے بتایا، جب سے آپ نے حساب ارسال کیا ہے امام خمینی مسلسل باغ میں ٹہل رہے ہیں اور سخت ناراض ہیں، کیونکہ امام خمینی کے گھریلو اخراجات اس ماہ اس زمانے کے 10,000 تومان سے بڑھ گئے ہیں۔ لہٰذا امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھریلو اخراجات 10,000 تومان ہو گئے ہیں تو میں یہ جگہ چھوڑ دوں گا۔
احمد خمینی نے مجھ سے کہا، آپ دیکھیے کہ اس مہینے کون سا اضافی خرچہ ہوا ہے تاکہ میں اپنے بابا کو بتا کر انہیں اطمینان دلاؤں۔ میں نے کاغذات کی جانچ پڑتال کی تو مجھے 3 اضافی خرچے نظر آئے جو کسی صورت آیت اللہ خمینی کے گھریلو اخراجات میں سے نہ تھے۔ نمبر 1، جلانے کا تیل جو آیت اللہ خمینی کے گھر میں زیادہ آ گیا تھا اور جسے میں نے حسینیہ جمران کے اسٹور میں ڈلوا دیا تھا۔ نمبر 2، امام کے گھرانے کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی ڈرائیور کی غفلت سے خراب ہو گئی تھی جس کی مرمت پر اخراجات آئے تھے۔ نمبر 3، امام کے گھر پر فائبر کی چھت ڈلوائی گئی تھی تاکہ اوپر سے امام کے گھر کا اندرونی حصہ دکھائی نہ دے کیونکہ وہاں پاسدار پہرا دیا کرتے تھے۔ میں نے ان اضافی اخراجات کی تفصیل آیت اللہ خمینی کی خدمت میں بھجوائی جس کے بعد وہ مطمئن ہو گئے۔ اسی ایک مثال سے ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی گھریلو اخراجات میں فضول خرچی سے کس قدر سخت پرہیز کیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 64، عنوان ہے گھرانے کی معاشی ضروریات میں سخت گیری سے پرہیز۔ خرچ میں اعتدال جو خدا کے ممتاز اور پسندیدہ بندوں کی ایک خصوصیت ہے، 2 حدوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک حد افراط ہے جو اسراف اور فضول خرچی کہلاتی ہے جس کے متعلق ہم نے ابھی گفتگو کی، جبکہ اس کی دوسری حد تفریط ہے جسے سخت گیری یا کنجوسی کہا جاتا ہے۔ اسلام آسان دین ہے۔ یہ دین ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان اقتصادی طور پر سختی اور دباؤ میں زندگی بسر کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ مرد مسلمان محنت، مشقت اور تدبیر کے ذریعے خوشحال اور پر آسائش زندگی کی ضروریات فراہم کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اسراف اور فضول خرچی سے لوگوں کو روکتے تھے، اسی طرح کنجوسی اور اہل و عیال کے لیے نان و نفقے میں تنگی کی بھی ممانعت فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مسلمان آدمی کی سعادت اور خوش بختی میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا ایسا بیٹا ہو جو نیک کاموں میں اس کی شبیہ ہو، اس کی بیوی دیندار ہو اور خوبصورت ہو اور سبک رفتار سواری اور کشادہ گھر کا مالک ہو۔ اور یہ روایت ہے بہار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 149۔ بعض روایت میں پہلے فقرے کے بجائے سوال فرزند کا ذکر ہوا ہے۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 155۔ ابو لبابہ جو یہودیوں کے سامنے حکومت اسلامی کا ایک فوجی راز افشاں کر کے گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے، جب انہیں اپنے گناہ کا علم ہوا تو انہوں نے صدق دل سے توبہ کی۔ کچھ مدت بعد ان کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے انہیں بشارت دی تو ابو لبابہ نے پیغمبر سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ اپنی توبہ قبول ہونے کے شکرانے کے طور پہ میں اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ پیغمبر نے انہیں اس بات کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے عرض کی، 1/3 مال بخشنے کی اجازت دیجیے۔ پیغمبر نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 94۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں راہ خدا میں آدھا مال خرچ کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ کہیں اس کے نتیجے میں وہ اور ان کا گھرانہ معاشی طور پر تنگی اور سختی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ مدینے کا ایک مسلمان بستر مرگ پر تھا، اس کے چند بچے اور 6 غلام تھے۔ اس شخص نے خدا سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے اپنی موت سے پہلے اپنے 6 کے 6 غلام آزاد کر دیے۔ موت کے بعد مسلمانوں نے اسے غسل و کفن دے کر سپرد خاک کر دیا اور اس کے بعد اس کے غلاموں کو آزاد کرنے کا قصہ اور اب اس کے بچوں کے فخر اور تنگ دستی کے متعلق حضرت کے گوش گزار کیا۔ حضرت نے فرمایا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کا جنازہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو مال و دولت سے محروم کر کے انہیں دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے لیے فقیر اور بے آسرا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ روایت ہے علل الشرع شیخ صدوق صفحہ نمبر 558، بہار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 197 اور 198 پر۔ یہ قصہ اخراجات میں فضول خرچی کی مذمت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کرتا ہے
کہ یہ عمل اہل خانہ کے سختی اور دباؤ میں مبتلا ہو جانے کا موجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر پہلو میں خرچ میں اعتدال اور میانہ روی کا لحاظ رکھا جائے۔ بصرے سے تعلق رکھنے والے ایک شیعہ عاصم پر حضرت علی علیہ السلام کی شدید تنقید کا قصہ بھی ضروریات زندگی میں سخت گیری اور اقتصادی تنگی کی مذمت پر واضح دلیل ہے۔ عاصم نے معاشرے سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اور اس کے اہل خانہ معاشی تنگی کا شکار ہو گئے تھے، اور یہ قصہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 207 میں آیا ہے۔ اچھا، حاشیے میں لکھا ہے کہ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی اولا بن زیاد حارثی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنے بھائی عاصم ابن زیاد کی آپ سے ایک شکایت کرنی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں، اسے کیا ہوا؟ اولا نے کہا، اس نے ایک چادر اوڑھ لی ہے اور دنیا کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب عاصم کو لایا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے اپنی جان کے دشمن، شیطان خبیث نے تجھے بھٹکا دیا ہے۔ تمہیں اپنی آل اولاد پر رحم نہیں آتا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، اگر تم انہیں کھاؤ پیو اور استعمال کرو گے تو اس سے ناگوار گزرے گا؟ تم اللہ کی نظروں میں اس سے کہیں زیادہ پست ہو کہ وہ تمہارے لیے یہ چاہے کہ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ بھی تو معمولی لباس اور روکھے پیٹھے کھانے پر گزارا کرتے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم پر حیف ہو، تم اپنا موازنہ میرے ساتھ کر رہے ہو۔ خدا نے ائمہ حق پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مفلس اور نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں تاکہ مفلوق الحال اپنے فخر کی وجہ سے پیچ و تاب نہ کھائے۔ اس گفتگو کو اور اس دلچسپ قصے پر ختم کرتے ہیں ہم۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے گھر خریدا اور اس سے فرمایا کہ اس گھر میں جاؤ اور وہاں زندگی بسر کرو، کیونکہ تمہارا موجودہ گھر تنگ اور چھوٹا ہے۔ غلام نے کہا، مولا، تنگ اور مختصر ہونے کے باوجود میرے لیے یہی گھر کافی اور اچھا ہے، کیونکہ یہ میرے والد کی یادگار ہے، لہٰذا میں اسی گھر میں رہوں گا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اگر تمہارے والد نے غلطی کی تھی تو کیا درست ہوگا کہ تم بھی انہی کی مانند کرو؟ اور یہ روایت محسن برقی، صفحہ نمبر 611، بحار الانوار، جلد نمبر 76، صفحہ نمبر 153 پر۔ یہاں پر 5ویں خصوصیت کا اختتام ہوتا ہے، صفحہ نمبر 67، اور یہاں پر ابتدا ہو رہی ہے 6ٹھی خصوصیت کی۔ عنوان ہے، ہر طرح کے شرک سے پرہیز۔ سورہ فرقان میں خداوند رحمان کے خاص اور ممتاز بندوں کی 6ٹھی خصوصیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، اور وہ لوگ خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68، یعنی یہ لوگ خالص توحید کی صراط مستقیم پر ہیں اور ہر قسم کے شرک اور شرک آلود عبادات سے پرہیز کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز لوگوں کو توحید کی طرف بلانے اور ہر قسم کے شرک کی نفی سے کیا ہے۔ توحید آسمانی ادیان کی عظیم الشان عمارت کا سگ بنیاد ہے۔ انبیاء کی زیادہ تر جدوجہد مشرکین کے خلاف اور ان کی سرنگونی کے لیے رہی، اور ان مقدس حضرات نے اس راہ میں کٹھن مشکلات کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی آخری سانس تک شرک اور مشرکین کے خلاف جنگ لڑی، اور ان کا اصل اور حقیقی مقصد توحید کی بنیاد پر ایک انسانی معاشرے کی تشکیل تھا۔ توحید کی مختلف اقسام کی مانند شرک کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ انبیاء، آسمانی کتب اور ائمہ معصومین نے لوگوں کے سامنے توحید کی تمام اقسام کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے شرک کی مختلف شاخوں کی بھی وضاحت کی ہے اور لوگوں سے تقاضا اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ توحید کے سیدھے راستے پر چلیں، ایک ایسا راستہ جو ہر قسم کے شرک سے پاک اور دور ہے۔ اگرچہ انبیاء کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والے لوگ شرک کی مختلف اقسام سے آلودہ تھے، لیکن اکثر لوگ عبادت میں شرک کے شکار تھے،
और खुदाए वाहिद की परस्तिश और इबादत की बजाय दूसरी अशिया जैसे तरह तरह के बुतों, सूरज, चांद और सितारों की परस्तिश में मसरूफ थे। यही वजह है कि अंबिया की अक्सर जद्दोजहद इस किस्म के शिर्क से खिलाफ रही। ज़ेर बहस आयत यानी सूरह फुरकान की आयत नंबर 68 में अगरचे हर किस्म के शिर्क की नफ़ी की गई है, लेकिन इसमें ज़्यादातर इबादत में तौहीद का मसला पेश नज़र है, क्योंकि इबादत में खालिस और कामिल तौहीद हर किस्म के शिर्क से परहेज के बगैर हासिल नहीं हो सकती। लिहाजा आयत कह रही है कि खुदावंद रहमान के ख़ास बंदों की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि ये लोग खालिस तौहीद परस्त हैं। किसी भी सूरत में, बिलखुसूस इबादत में, किसी को खुदा का शरीक और हमसर नहीं समझते। हर किस्म के जली और खफी शिर्क और शिर्क आलूद उमूर से इज्तनाब करते हैं। नूर तौहीद की किरणों से इनका कल्ब मुनव्वर है और चश्मे तौहीद के खालिस और शफाफ पानी ने इनकी रूह को शिर्क की गलाजतों से पाक किया हुआ है। अल्फाज दीगर, ये लोग तौहीद में डूबे हुए हैं और इनमें ज़र्रा बराबर भी शिर्क नहीं पाया जाता। कुरान मजीद में 200 से ज़्यादा मरतबा शिर्क और बुत परस्ती की मुमानियत और गैर तौहीदी रुझानात की नफ़ी और इनकार के बारे में गुफ्तगू की गई है। 36 मरतबा मुशरिकीन के लफ्ज़ के साथ मुशरिकों को सरजनिश की गई है और इस बात का ऐलान किया गया है कि खुदावंद आलम का शदीद और सख्त अजाब इनका मुंतसिर है। मिसाल के तौर पर सूरह तौबा के आगाज़ में इरशाद इलाही है कि जिन मुशरिकीन से तुमने अहद व पैमान किया था, अब इनसे खुदा और रसूल की तरफ से बेजारी का ऐलान है। सूरह तौबा की आयत नंबर 1 है ये। इसी सूरह में इरशाद है, सूरह तौबा की आयत नंबर 9 में, आयत नंबर 28 में, सूरह तौबा की आयत नंबर 28 में इरशाद होता है, मुशरिकीन निजिस और नापाक हैं, बस मस्जिदुल हराम के नज़दीक ना आए। एक और मकाम पर इरशाद होता है सूरह निसा की आयत नंबर 48 में, और जो भी अल्लाह का शरीक बनाएगा वो बहुत बड़ा गुनाह का मुर्तकिब हुआ है। इसी तरह फरमान इलाही है सूरह निसा की आयत नंबर 116 में, और जो खुदा का शरीक करार देगा वो गुमराही में बहुत दूर तक चला गया है। इसी तरह हज़रत लुकमान की ज़बानी इनके फ़र्जत को नसीहत करते हुए कुरान फरमाता है सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 में, ए बेटा खबरदार, किसी को खुदा का शरीक ना बनाना कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। सफ़ा नंबर 69 है, उन्वान है कुरान करीम में मुशरिकीन की मिसालें। कुरान करीम में मुतादिद मकामात पर मफाहिम और नुकात की वजाहत के लिए मिसालों से काम लिया गया, क्योंकि मिसाल हिस्सी और काबिल महसूस उमूर के ज़रिए अक़ली हक़ाइक़ की तशबीह का नाम है, जिसके ज़रिए बुलंद अक़ली मफाहिम को सुनने वाले आसानी और गहराई के साथ बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। इस बिना पर कुरान करीम में अहम तरीन मफाहिम को 50 से ज़्यादा मिसालों के ज़रिए वाज़ेह किया गया। इन्हीं में वो मिसालें भी शामिल हैं जो शिर्क और मुशरिकीन के बारे में कुरान करीम में ज़िक्र हुई हैं और शिर्क के गुनाह और मुशरिकीन की निजासत और आलूदगी को बाखूबी ज़ाहिर करती हैं। इस हवाले से कुरान करीम में ज़िक्र होने वाली चंद मिसालें आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 18 में इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों ने अपने परवरदिगार का इनकार किया, इनके आमाल की मिसाल इस राख की सी है जिसे तूफान के दिन की तेज हवा उड़ा कर ले जाए कि वो अपने हासिल किए हुए पर भी कोई इख्तियार न रख सकेंगे। बेशक मुशरिकीन कुफार ही में से हैं, लिहाजा इनके अमाल हत्ता इनके नेक अमाल ऐसे खोखले और बेमग़ज़ हैं जो राख की सी हैसियत रखते हैं जिसे शदीद तूफ़ानी हवाएं उड़ा ले जाती हैं। नतीजे के तौर पर मुशरिकीन अपने अमाल और इनके नताइज से महरूम रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ और बहुत कम आमाल और इनके नताइज को भी अपने लिए ज़ख़ीरा आखरत नहीं बना सकते। शिर्क और कुफ्र का शदीद तूफ़ान कुफ़ार और मुशरिकीन के नेक अमाल को इस तरह बहा ले जाता है जैसे शदीद तूफ़ानी हवाएं खाक के ज़र्रों को उठा कर ले जाती हैं। इसी तरह इरशाद होता है सूरह नहल की आयत नंबर 76 में, और अल्लाह ने एक और मिसाल इन दो
यानी मोमिन और मुशरिक इंसानों की बयान की है, जिनमें से एक पैदाइशी गूंगा है और किसी काम की कुदरत नहीं रखता, बल्कि वो खुद अपने आका के सर पर एक बोझ है और इसे जिस काम के लिए भी भेजता है इसे अच्छी तरह अंजाम नहीं देता। तो क्या ऐसा इंसान इस शख्स के बराबर हो सकता है जो अदल का हुक्म देता है और सीधे रास्ते पर गामजन है? इस मिसाल में खुदावंद आलम मुशरिकीन को 5 खसलतों के हामिल अफराद करार देता है। नंबर 1, ये गुलाम और बेख्तियार हैं। नंबर 2, ये गूंगे और बहरे हैं। नंबर 3, ये किसी काम के काबिल नहीं। नंबर 4, ये अपने आका और मालिक के सर पर बोझ हैं। नंबर 5, ये हर काम में शिकस्त खोरदा और नाकाम और नामुराद रहते हैं। लेकिन मोमिनीन जो हर तरह के शिर्क से दूर रहते हैं, इनमें ना सिर्फ मज़कूरा नापसंदीदा सिफ़ात में से कोई एक सिफत भी नहीं पाई जाती, बल्कि वो हमेशा अदल इंसाफ की तलकीन करते हैं और सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहते हैं। लिहाजा क्या मोमिन और मुशरिक बराबर हो सकते हैं? बेशक ये बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह सूरह हज की आयत नंबर 31 में इरशाद बारी होता है, और किसी तरह का शिर्क इख्तियार न करो कि जो किसी को खुदा का शरीक बनाता है वो गोया आसमान से गिर पड़ता है और इसे परिंदा उचक लेता है या इसे हवा किसी दूर दराज मकाम पर ले जा के फेंक देती है। इस मिसाल में इंतहाई वजाहत के साथ मुशरिकीन की बेचारगी और इनके वहशतनाक ज़वाल और नाबूदी का जिक्र किया गया है। मुशरिकीन इस कदर बेचारे हैं कि पहले तो इन्हें इनके शिर्क की वजह से आसमान से ज़मीन की तरफ फेंका जाता है और फिर वो दरमियान में लाशखोर परिंदों की ग़िज़ा बन जाते हैं, और इसके बाद अगर इन परिंदों के हाथ से बच जाते हैं तो हौलनाक तूफ़ान का शिकार बनते हैं और आखिरकार ये तूफ़ान इन्हें एक ऐसी जगह ज़मीन पर पटक देता है जहाँ कोई इनका मुनीस और मददगार और निजात दहिंदा नहीं होता। इस मौके पर इनका बदन चूर चूर हो जाता है और इसका ज़र्रा ज़र्रा बिखर के रह जाता है। इनके साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो आसमान तौहीद से जुदा होकर शिर्क की हौलनाक घाटी में जा पड़े हैं और बेरहम शैतान के तूफान ने इन्हें उचक कर दूर दराज मकाम पर उठा फेंका है और इन्हें बिखेर कर रख दिया है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में इरशाद बारी होता है, और जिन लोगों ने खुदा को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, इनकी मिसाल मकड़ी जैसी है कि इसने घर तो बना लिया है लेकिन सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर है, अगर इन लोगों के पास इल्म और अदराक हो। सब जानते हैं कि मकड़ी का घर इंतहाई नाजुक और कमजोर होता है, न इसमें दरो दीवार होते हैं, न खिड़की और छत। इसे इंतहाई नाजुक और बारीक तारों से बनाया गया होता है, लिहाजा जो ही हल्की सी भी हवा चले इसके तार और पोत बिखर के रह जाते हैं। इसे मलियामेट कर देने के लिए बारिश के चंद कतरे ही काफी होते हैं। आग का मामूली सा शोला इसे नामूद कर देने के लिए बहुत होता है। झाड़ू का हल्का सा इशारा ही इसे जेर ज़बर कर देता है। इसमें बका की सलाहियत ही नहीं होती, अपनी बका के लिए सहारे का मोहताज होता है। खुदावंद आलम ने मज़कूरा आयत में मुशरिकीन के मस्कन को मकड़ी के कमज़ोर घर से तशबीह दी है, जिसकी कमज़ोरी और बेवकती किसी से पोशीदा नहीं। इन 4 मिसालों में इंतहाई वजाहत के साथ शिर्क के बदसूरत बातिन और मुशरिकीन की कमज़ोरी और ज़ौफ़ को हमारे लिए बयान किया गया है। ये मिसालें साफ और सरीह अल्फाज में हमसे कहती हैं कि तागूत और बातिल माबूद ख्वाह ज़ाहिरन दिलकश और दिलरुबा नजर आते हों, लेकिन अंदर से खाली और खोखले होते हैं। ये न सिर्फ किसी भी तरह निजात दहिंदा नहीं हो सकते, बल्कि कमाल और इर्तिका की राह में रुकावट है और इंसान को गुमराही के रास्तों पर डालकर इसे बेसहारा छोड़ देते हैं। मकड़ी के घर के कमजोर तार इंसान को कभी भी गुमराही के हौलनाक गड्ढे से नहीं निकाल सकते। सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत में भी मुशरिकीन की जिंदगी ऐसे ही होगी, बल्कि इससे भी ज्यादा बदतर होगी। कुरान करीम कहता है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 65 में, अगर तुम लोग शिर्क इख्तियार करोगे तो तुम्हारे तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हारा शुमार घाटा उठाने वालों में हो जाएगा। सफ़ा नंबर 73 है। उन्वान है शिर्क के मायने की वुसअत और उसके मुख्तलिफ पहलू।
اگر کوئی انسان شرک سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شرک کی تمام اقسام سے واقف ہو، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک اور توحید کی تمام علامات اور اقسام سے باخبر ہوں تاکہ ہر قسم کے شرک سے مکمل طور پر دور رہ سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے لوگوں کو ایمان کی تعلیم کے لیے آزاد چھوڑا، لیکن انہیں وسیع معنی میں شرک کے متعلق جاننے کی آزادی نہیں دی، تاکہ جب وہ انہیں شرک کی طرف لے جانا چاہیں تو وہ لوگ جان نہ سکیں۔ اور یہ حدیث ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 اور 416 پر۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر بنی امیہ لوگوں کو شرک کے وسیع معنی جاننے کی آزادی فراہم کرتے تو لوگ جان لیتے کہ خداوند عالم کے فرمان کو چھوڑ کر غاصب حکمرانوں کی اطاعت اور پیروی بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اس طرح نتیجے کے طور پر یہ علم انہیں ظالم خلفاء کی اطاعت سے باز رکھتا۔ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، وہ کم سے کم چیز کیا ہے جس کے ارتکاب سے انسان مشرک ہو جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، جو کوئی گٹھلی کو کہے کہ کنکر ہے اور کنکر کو کہے کہ گٹھلی ہے اور پھر اسی کو اپنا دین اور عقیدہ بنا لے۔ اصول کافی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 اور 416 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عارف اور محقق عالم فیض کاشانی نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے دل سے اس بات کا معتقد ہو جائے اور اس کو اپنا دین بنا لے تو وہ مشرک ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس شخص کا یہ عمل اس کی نفسانی خواہش کا نتیجہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے والا شخص اگرچہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی نفسانی خواہش کی اطاعت بھی کرتا ہے، اور نتیجے کے طور پر اس نے اپنی خواہش کو اطاعت میں خدا کا شریک قرار دیا ہے۔ اور یہ روایت ہے اصول کافی جو کہ ترجمہ ہے فارسی کا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113 پر یہ موجود ہے۔ دوسری طرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسا شخص جو کسی خطیب کی بات اس کی گفتگو کی سچائی پر عقیدے کے ساتھ سے سنے، اس نے اس خطیب کی عبادت کی ہے۔ پس اگر وہ خطیب خدا کی طرف سے بول رہا ہو تو اسے سننے والے نے خدا کی عبادت کی ہے، اور اگر وہ شیطان کی طرف سے بول رہا ہے تو اسے سننے والے نے شیطان کی پرستش کی ہے۔ اور یہ حدیث موجود ہے بحار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 239 پر۔ اس قسم کی روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شرک انتہائی وسیع معنی کا حامل مفہوم ہے۔ مومن کامل اور خالص توحید پرست شخص وہ ہے جو شرک کے تمام پہلوؤں سے باخبر ہو اور ان سے اجتناب کرتا ہو، وگرنہ وہ بھی غیر شعوری طور پر شرک کی وادی میں اتر جائے گا۔ اس حوالے سے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کے مطابق شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی یعنی آشکار کھلا اور ظاہر شرک، اور دوسرا شرک خفی یعنی چھپا ہوا اور پنہا شرک۔ بت پرستی اور ایک سے زیادہ معبودوں کی پرستش وغیرہ شرک جلی میں سے ہے، جبکہ عبادت اور اطاعت الہی میں خود نمائی اور ریاکاری شرک خفی میں سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، شرک اون سے بنے سیاہ لباس پر تاریک رات میں چونٹی کے رینگنے سے زیادہ خفیہ اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان خدا سے طلب حاجت کے لیے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو گھمائے۔ نیز آپ علیہ السلام ہی نے فرمایا کہ شرک سیاہ رات میں سیاہ ٹاٹ پر چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے، جیسے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھے یا قربانی دے یا اس سے دعا مانگے۔ روایت ہے یہ بحار الانوار جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 96 پر۔ لہٰذا عبادت اور اطاعت الہی میں ہر قسم کی ریاکاری خود نمائی شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ توحید اور صحیح عبادت اور پرستش کی شرائط میں سے ایک شرط اخلاص ہے۔ اسی بنیاد پر اولیاء اللہ خدا کے نیک اور برگزیدہ بندے اس بات کی طرف سے انتہائی ہوشیار، محتاط اور چوکس رہا کرتے تھے کہ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اخلاص کی حدوں سے باہر نہ نکلنے پائیں اور خدا نخواستہ کہیں شرک کے کسی غیر محسوس پہلو کا شکار نہ ہو جائیں۔ نقل کرتے ہیں کہ جب امام خمینی رحم اللہ نجف اشرف میں ہوا کرتے تھے
تو بعض طلبہ نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ آپ کا امامہ اور داڑھی چھوٹی ہے، ایک مراجع تقلید کے شایانہ شان نہیں۔ آیت اللہ خمینی نے ان کے جواب میں فرمایا، ان سے کہو کہ میں ابھی مشرک نہیں ہوا ہوں۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ خود نمائی کی غرض سے امامہ اور داڑھی کا بڑا کرنا بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور یہ روایت ہے سیرت امام خمینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 پر۔ پابا پائے آفتاب میں بھی یہ روایت ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 48 پر۔ شرک کا دامن اس قدر وسیع اور عریض ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول اگر کوئی مومن تمام عبادات انجام دے لیکن ایک چیز سے خدا یا اس کے رسول نے معین کیا ہو اس کے بارے میں کہے کہ کیوں خدا نے اس کے برخلاف چیز معین نہیں کی، یا اس کے باطن میں ایسی حالت پیدا ہو جائے تو ایسا شخص بغیر زبانی اظہار کے شرک میں گرفتار ہو گیا ہے، اور یہ روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398 پر۔ نیز آپ علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یا مجھے نقصان اٹھانا پڑتا، یا میں اپنی مراد حاصل نہ کر پاتا، اور اسی طرح کی دوسری باتیں کرے، تو ایسا شخص نے مالکیت اور رازقیت میں اس فلاں شخص کو خدا کا شریک قرار دیا۔ پس اگر ایسے موقع پر وہ یہ کہے کہ اگر خداوند عالم فلاں شخص کو میری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو میں ہلاک ہو جاتا یا اپنا مقصود حاصل نہ کر پاتا، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اور یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 100 پر۔ نیز روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مومن جو ایک مالدار کے یہاں جائے اور اس کی دولت کی خاطر اسے سلام کرے اور اس کے سامنے انکساری اور عاجزی کا مظاہرہ کرے اور اپنے 2/3 دین سے محروم ہو جاتا ہے، وہ شخص۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 169 پر یہ موجود ہے۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اسے توحید اور شرک کے مختلف پہلوؤں کے ذکر پر ختم کر رہے ہیں۔ اسلامی فلسفے اور علماء علم کلام کہتے ہیں کہ توحید کی متعدد شاخیں ہیں، جیسے توحید ذات، توحید صفات، توحید عبادی، توحید افعالی، اور جو مختلف اقسام پر مشتمل ہیں، جیسے خالقیت میں توحید، ربوبیت میں توحید، مالکیر میں توحید، تکوینی اور تشعیری حاکمیت میں توحید۔ اسی طرح توحید کی ضد یعنی شرک کی بھی مختلف اقسام ہیں، اور ان میں سے کسی ایک قسم میں بھی کسی کا گرفتار ہو جانا اس انسان کو مشرک بنانے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا شرک بھی وسیع معنی رکھتا ہے۔ خدا اپنے ممتاز اور خاص بندوں میں ایک صفت یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ شرک کے تمام پہلوؤں اور اس کی تمام اقسام سے باخبر ہوں اور ہر قسم کے شرک سے دور رہیں، تاکہ وہ فکر، عقیدے اور عمل میں توحید کی پاک و پاکیزہ راہ پر گامزن ہو سکیں۔ یقیناً اگر تمام پہلوؤں میں ان کی توحید درست ہو جائے تو وہ ہر میدان میں اس کے خوبصورت معنوی آثار کا مشاہدہ کریں گے اور مطلوبہ نتائج حاصل کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 76، عنوان ہے توحید کی اہمیت اور شرک کی ناپسندیدگی۔ اس گفتگو کو مکمل کرنے کی غرض سے توحید کی اہمیت اور شرک کی ناپسندیدگی کے بارے میں چند احادیث کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ شریح بن ہانی سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا، جنگ جمل کے دوران ایک عرب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں؟ وہاں موجود جو لوگ اس شخص کی بات سن رہے تھے انہوں نے اس پر چڑھائی کر دی اور کہا، اے بدو، کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت امیر المومنین کا ذہن دوسرے مسائل کی جانب متوجہ ہے؟ ہر بات کا ایک وقت ہوا کرتا ہے، کیا اس قسم کے سوالات کا موقع ہے؟ یہ دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، یہ بدو جس چیز کے بارے میں ہم سے سوال کر رہا ہے وہ وہی چیز ہے جو ہم اس دشمن جماعت سے چاہتے ہیں اور اس کی خاطر ان کے خلاف مصروف جنگ ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اعرابی، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے تو اس کے 4 معنی ہیں، ان میں سے 2 معنی خدا کے بارے میں روا نہیں ہیں اور 2 معنی اس کے بارے میں ثابت و مسلم ہیں۔ جو 2 معنی روا نہیں ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1،
کوئی شخص کہے کہ خدا واحد ہے اور اس کا مقصد واحد عددی ہو، کیونکہ جس چیز کا دوسرا نہیں ہوتا وہ اعداد کی فہرست میں نہیں آتی، اس کے بارے میں ایک اور دو نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 2، اور اسی طرح اگر کوئی کہے کہ خدا واحد ہے اور اس سے مراد جنس میں سے واحد نوعی ہو تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ خدا کی شبیہ موجود ہے۔ اب رہے توحید کے وہ دو معنی جو خدا کے لیے رواں اور ثابت ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، لہٰذا اس کی کوئی شبیہ اور مثل موجود نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ احادی المعانی ہے، یعنی اس کی ذات ناقابل تقسیم ہے، نہ خارجی وجود ہے میں، نہ ہی عقل میں، اور نہ ہی وہم و تصور میں، بلکہ اس کی ذات بسیط معنی ہے۔ اور یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26 پر۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایک صحابی ابن مسعود سے فرمایا، پلک جھپکنے کے عرصے کے بعد بھی خدا کا شریک قرار دینے سے پرہیز کرو، چاہے تمہیں آرے سے چیر کر رکھ دیا جائے، یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ روایت موجود ہے بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 107 پر۔ یہاں پر چھٹی صفت کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں 7ویں صفت بیان کی جائے گی۔